ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا۔ کیا کہا؟ کوا۔ بوڑھے نے پھر پوچھا، آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ اپنے باپ کے زیادہ سوالات برداشت، بولو نا، وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا، پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی۔ دم ہی نہیں ہے اس میں، معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا۔ دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا۔ تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا، تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا، ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے، میرے پاپا ویسے۔ او بھائی، اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا۔ ابا اماں تو خراب ہوں پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم، اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں۔ جو احسان انہوں نے کر دیا، وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے۔ تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی ہوئی، کچھ اور کام کر لو ابا، بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو۔ تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا، اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا، اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا تھا۔ تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا، اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے، حقیقت تو یہ ہے، باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا۔ اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے، اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا آرڈر نہیں دے رہا، حکم نہیں دے رہا، وصیت کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا، ایسے وصیت کر رہا ہوں، حکم نہیں، وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے، تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے۔ سب سے بڑا خیانت کرنے والا، سب سے بڑا فراڈی، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے 50% مجمع یہاں بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو، قیامت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں دھکے مار مار کر پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا۔ اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا۔ بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں اللہ سے مقابلہ کرتے میرے پیاروں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، وہی اللہ ہم کو موت دے گا تو ہم اللہ کو روک نہیں سکتے۔ پھر قیامت میں اللہ زندہ کرے گا، ہم اللہ کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر معلوم نہیں وہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے الحمدللہ یا جہنم کا فیصلہ کرے، ہم اللہ کے سامنے جب کچھ نہیں کر سکتے میرے پیاروں، تو فجر کی نماز کس ہمت میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ مولانا عثمان صاحب، پہلے کیا ہوتا معلوم؟ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا، پہلا سوال یہ پوچھتا تھا، پہلا سوال کہاں مسجد کہاں ہے؟ اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے نا، مسجد میں کام ہوتا ہے نا۔ تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں، تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا۔ وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا، اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا۔ آج ہمارے یہ جوان، یہ جتنے جوان ہیں، جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے؟ چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دوسرا سوال وائی فائی پاسورڈ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ میں نے تو پنکھا اس کی آواز آتی رہی۔ تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ تو میرے پیاروں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا؟